گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامنقار ہے، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامنقار ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے نغمات رضا، گلشن رضا کے مہکتے مدنی پھولوں کی مہک لے کر ہم حاضر ہیں۔ آج بھی الحمدللہ اعلیٰ حضرت کے گلشن کا ایک بڑا ہی خوبصورت کلام اور اس کی کچھ شرح لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ کلام بڑا نرالا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اس کلام میں جہاں نبی پاک کی شان بڑے نرالے انداز میں بیان کی ہے، وہاں پیارے آقا کے دشمنوں کے ساتھ کیسا برتاؤ ہونا چاہیے، نبی پاک کا جو نہیں وہ ہمارا نہیں، ایک شاندار انداز میں میسج دیا ہے۔ اس کلام کا پہلا شعر ہے: دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے۔ اب ذرا اس کے مشکل الفاظ کے معنی سمجھ لیجئے۔ شدت سے مراد یہاں سختی ہے، اور ملحدوں سے مراد بے دینوں اور گمراہوں کی بات ہے۔ مروت سے مراد رعایت اور نرمی کرنا ہے۔ امام اہل سنت نے بڑی پیاری بات کہی ہے، یاد رہے: الحب فی اللہ والبغض فی اللہ۔ ہماری محبتیں بھی اللہ کے لیے، ہماری نفرتیں بھی اللہ کے لیے۔ اگر کوئی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتا ہے، یقیناً وہ ہماری آنکھوں کا تارا اور سر کا تاج ہے، لیکن اگر کوئی نبی پاک سے محبت نہیں کرتا، معاذ اللہ ان کا دشمن ہے، وہ ہمارا دوست کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے ساتھ ہم رعایت کیسے کر سکتے ہیں؟ ذرا غور کیجئے نا، میرے اور آپ کے والد صاحب یا والدہ کے ساتھ یا رشتہ دار کے ساتھ کوئی برا عمل کرے، ہم اس کا منہ دیکھنا پسند نہیں کرتے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں کوئی گستاخی کرے، ہم اس کے ساتھ کیسے رعایت اور نرمی برت سکتے ہیں؟ یقیناً ہم سب کی محبتوں کا محور ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں، ان پر ہماری جانیں قربان ہیں۔ تو یہ بہت اہم بات ہے کہ اگر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کوئی اچھے بلیف نہیں رکھتا، معاذ اللہ ان کی شان کو گھٹانے کی فکر میں رہتا ہے، ہمیں ایسے لوگوں سے کیا کام ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں جناب ہم تو صرف بیٹھتے ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ، دوستیاں ہیں، مگر ہم ایسے ہیں نہیں۔ نہیں جناب، جو میرے آقا کا نہیں وہ ہمارا نہیں، اس کو دل سے ہی نکال دیں اور ان کی مروت، ان کا لحاظ بھی نہ کریں۔ بڑی خوبصورت بات ہے، اور یہ ایمان کی یوں سمجھیے کہ جان ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خود فرماتے ہیں نا: لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ آقا فرماتے تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک، اس کی اولاد، اس کے والد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو اب غور کیجئے، پیارے آقا کو تو سب سے بڑھ کر چاہنا ہے، اور جو نبی پاک کو نہیں چاہتا یا معاذ اللہ ان کی تنقیص یا گستاخی کرتا ہے، وہ ہمارے قریب کیسے آ سکتا ہے؟ اس کا تو ہم کسی صورت بھی نہ اپنے قریب آنے دیں گے، نہ اس سے کسی قسم کی رعایت برتیں گے۔ بڑی پیاری بات ہے، اور ایمان کو یوں سمجھیے اور مضبوط کرنے والا جملہ ہے۔ میرے امام لکھتے ہیں: دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے۔ دشمن احمد پہ شدت کیجئے، دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے۔ اگلا شعر ذرا سنیے گا۔ لفظ چھیڑنا یہ عموماً غلط کاموں میں استعمال ہوتا ہے، اس کو جس کو آپ کہیں کہ نارمل ایک اچھے انداز میں استعمال نہیں ہوتا، مگر کمال دیکھیے اعلیٰ حضرت کا، کس پیارے انداز میں ایک جگہ اس کو استعمال کرتے ہیں، اور انوکھا انداز ہے۔ نعت شریف میں تو شاید آپ نے اس سے پہلے لفظ نہیں سنا ہوگا: ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات میں، ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات میں، چھیڑنا شیطان کا عادت کیجئے۔ کیا خوبصورت بات کی ہے کہ نبی پاک کا ذکر بات بات پر ہونا چاہیے، بات بات پر ذکر چھیڑ دے، پیارے آقا کا ذکر کرے۔ اور یہ بات بڑی مسلمہ ہے کہ جس کو جس سے زیادہ محبت ہوتی ہے وہ اس کا ذکر بار بار کرتا ہے۔ تو نبی پاک کا جو سچا عاشق ہوتا ہے، اس کی ہر بات میں پیارے آقا کا ذکر کہیں نہ کہیں سے وہ لے ہی آتا ہے۔ دنیا کا بھی دستور ہے، اگر آپ کسی شخص کے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھے تو پتہ چل جاتا ہے یہ کس سے محبت کرتا ہے۔
کوئی اپنے بچے سے محبت کرتا ہے تو اور تھوڑی دیر بعد اپنے بچے کا ذکر کرتا ہے، کوئی اپنے والدین سے بڑی محبت کرتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں بات بات پر وہ اپنے والدین کا ذکر کرتا ہے، گویا جو جس سے محبت کرتا ہے اس کا ذکر کرتا ہے۔ تو عاشق رسول کا کام کیا ہونا چاہیے کہ بار بار پیارے آقا کا ذکر خیر کرے، اور جب نبی پاک کا ذکر خیر کیا جاتا ہے تو شیطان تکلیف میں آتا ہے، شیطان جو ہے پریشان ہو جاتا ہے کہ نبی پاک کا غلام اپنے آقا کا ذکر کیوں کر رہا ہے۔ تو ٹھیک ہے، شیطان پریشان رہے، شیطان آگ بگولا ہوتا رہے، اور اگر شیطان کے کچھ چیلے ایسے ہیں کہ جن کو ذکر مصطفیٰ بار بار کرنا تکلیف دیتا ہے، ٹھیک ہے، وہ تکلیف اٹھاتے رہیں۔ اعلیٰ حضرت ایک اور جگہ لکھتے ہیں نا، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ تو کمال کا محاورے کا استعمال کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات میں، چھیڑنا شیطان کا عادت کیجیے۔ ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات میں، ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات میں، چھیڑنا شیطان کا عادت کیجیے، چھیڑنا شیطان کا عادت کیجیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی کانسیپٹ کو آگے بڑھا رہے ہیں کہ شیطان اور شیطان کے پیروکار نبی پاک کے ذکر سے، ان کے چرچے کو بلند کرنے سے بہت تکلیف میں آ جاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے۔ غیظ کہتے ہیں غصے کو، غضب کو۔ اچھا، بے دین یعنی جو بد مذہب ہیں، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ جل جائیں ان کے دل، جن کے دل نبی پاک کا ذکر کرنے سے، یا رسول اللہ کہنے سے جلتے ہیں تو جل ہی جائیں۔ اچھا ہے، آپ یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، پیارے آقا کو نہیں پکاریں گے، نبی پاک کا ذکر خیر نہیں کریں گے تو کس کا ذکر خیر کریں گے؟ صحابہ کرام علیہم رضوان بھی نبی پاک کو یا رسول اللہ کہہ کے پکارا کرتے، فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ کہہ کے پکارتے، اور بڑے بڑے امام، سبحان اللہ، امام بصیری کو کون نہیں جانتا، ساری دنیا میں آپ کا قصیدہ بردہ شریف پڑھا جاتا ہے، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ آپ ان اشعار کے اندر کتنے پیارے انداز میں نبی پاک سے عرض کرتے ہیں، یا اکرم الخلق مالی من علوذ بہ سواک عند حلول الحادث الاممی، یعنی یا اکرم الخلق، اے ساری مخلوق میں سب سے بڑے عزت والے۔ کیا پیارے انداز میں یا کہہ کر بزرگ پکار رہے ہیں۔ مولانا جامی کو کون نہیں جانتا، صدیوں پرانے بزرگ ہیں۔ آپ لکھتے ہیں، تنم فرسودہ جاں پارا ز ہجراں یا رسول اللہ، دلم پژمردہ آوارا ز عصیاں یا رسول اللہ۔ اب آپ دیکھیں، امام جامی صدیوں پرانے بزرگ ہیں اور اپنے ہر شعر کے اندر، ہر مصرے کے اندر یا رسول اللہ کہہ کر نبی پاک سے عرض کر رہے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت جو لکھتے ہیں نا کہ غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے۔ غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے، یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کانسیپٹ یہی چل رہا ہے، انداز یہی چل رہا ہے، اور کیا پیارے انداز میں بات کر رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، کیجئے چرچا انہی کا صبح و شام، جانے کافر پر قیامت کیجئے۔ پیارے آقا سے وہ کنیکشن پیدا کرنا چاہتے ہیں، نبی پاک سے وہ محبت دلوں میں پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ صبح و شام پیارے آقا ہی کی مالا جپنی ہے، انہی کا ذکر خیر ہی کرنا ہے، انہی پر سب کچھ قربان کرنا ہے۔ بے شک جو نبی پاک کے منکر ہیں، جو پیارے آقا کے دشمن ہیں، ان کی جان پر قیامت ٹوٹتی ہو تو ٹوٹ جائے کہ یہ مسلمانوں کو ہو کیا گیا ہے۔ دیکھیں، بہت خوبصورت کانسیپٹ ہے۔ آج کل ایک جناب فینومینا ہے، آج کل ایک بات کی جاتی ہے کہ جناب جو دشمنان مصطفیٰ ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان کی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کیا جائے۔ ٹھیک ہے، لیکن ذرا سوچئے نا، اگر تمام مسلمان سنتوں کے عامل ہو جائیں اور ان کے کلچر کا بائیکاٹ کر دیں، سچے مسلمان ہو جائیں، چہرے سے لے کر لباس سے لے کر کردار تک ہر چیز اگر سنتوں کے مطابق ہو جائے، تو پھر کیسا زبردست بائیکاٹ ہوگا۔ تو کیا شاندار انداز ہے کہ صبح و شام بس پیارے آقا کا چرچا ہو، انہی کی یادیں دل میں ہوں۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، کیجئے چرچا انہی کا صبح و شام، جانے کافر پر قیامت کیجئے۔ کیجئے چرچا انہی کا صبح و شام، کیجئے چرچا انہی کا صبح و شام، جان کافر پر
قیامت کیجئے، جان کافر پر قیامت کیجئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب نبی پاک سے کس پیارے انداز میں خیرات مانگی جا رہی ہے۔ آپ درگاہ خدا میں ہیں وجیح، ہاں شفاعت بالوجاہت کیجئے۔ سبحان اللہ۔ وجیح کہتے ہیں باوقار، سبحان اللہ، بڑا پیارا انداز ہے، با عزت، اور بالوجاہت یعنی روب کے ساتھ، دبدبے کے ساتھ، وجاہت کے ساتھ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی شان ایسی ہے کہ آپ ایسے وجیح ہیں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی جا رہی ہے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں ایسے وجیح ہیں، کیونکہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں رب عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ وہ دنیا اور آخرت میں عزت والے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرمایا گیا کہ وہ اللہ کے ہاں وجاہت والے۔ تو جو آقا وہ ہیں کہ یہ انبیاء جن کی امت میں آنے کی تمنا کریں، ان کی وجاہت کا عالم کیا ہوگا، ان کے مرتبے کا عالم کیا ہوگا۔ تو یا رسول اللہ، آپ کا تو رب کی بارگاہ میں بڑا مقام ہے، آپ گناہگار امتیوں کی عزت و شان کے ساتھ شفاعت فرمائیے۔ کیا پیارا انداز ہے۔ آپ درگاہ خدا میں ہیں وجیح، ہاں شفاعت بالوجاہت کیجئے۔ آپ درگاہ خدا میں ہیں وجیح، آپ درگاہ خدا میں ہیں وجیح، ہاں شفاعت بالوجاہت کیجئے، ہاں شفاعت بالوجاہت کیجئے۔ سبحان اللہ، یہی انداز ہے اور التجائیہ والا انداز ہے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، حق تمہیں فرما چکا اپنا حبیب، حق تمہیں فرما چکا اپنا حبیب، اب شفاعت بالمحبت کیجئے۔ آقا آپ رب کے حبیب ہیں، آپ کا مقام اتنا بلند ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا حبیب بنایا ہے، اب آپ محبت کے ساتھ، آپ تو محبت والے ہیں، اپنے غلاموں پر بھی محبت فرمائیے اور بالمحبت شفاعت کر دیجئے۔ اور ایسا ہی ہوگا قیامت کے دن، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے غلاموں کو تلاش کر کر کے شفاعت فرمائیں گے۔ مولانا حسن رضا خان صاحب بڑے پیارے انداز میں اس نقشے کو کھینچتے ہیں نا، عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے، خدا گواہ یہی حال آپ کا ہوگا، ہزار جان فدا نرم نرم پاؤں سے، پکار سن کے اسیروں کی دوڑتا ہوگا۔ آقا تو تلاش کرتے رہیں گے اور اپنے غلاموں کو بخشواتے رہیں گے۔ تو آقا اسی محبت کے صدقے ہماری بھی شفاعت فرمائیے۔ حق تمہیں فرما چکا اپنا حبیب، حق تمہیں فرما چکا اپنا حبیب، اب شفاعت بالمحبت کیجئے۔ حق تمہیں فرما چکا اپنا حبیب، حق تمہیں فرما چکا اپنا حبیب، اب شفاعت بالمحبت کیجئے، اب شفاعت بالمحبت کیجئے۔ سبحان اللہ۔ اب اعلیٰ حضرت کتنی پیاری التجا کر رہے ہیں، قرآن پاک کی ایک خوبصورت آیت کی طرف اشارہ بھی ہے۔ اذن کب کا مل چکا اب تو حضور، اذن کب کا مل چکا اب تو حضور، ہم غریبوں کی شفاعت کیجئے۔ اب اذن کب کا مل چکا، اشارہ ہے اس آیت کی طرف۔ آئیے قرآن پاک کی وہ آیت بھی سنتے ہیں اور اس کا مبارک ترجمہ بھی سنتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہوں اور پھر اللہ سے معافی چاہیں اور رسول ان کی شفاعت فرمائے تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں۔ جی میٹھے اسلامی بھائیو، اس میں آپ نے ایک بہت خوبصورت جز کی طرف توجہ کرنی ہے کہ اور اگر رسول بھی تمہارے لیے استغفار کریں، یعنی نبی پاک کی اگر سفارش ہو جائے تو اللہ کو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے۔ اب ذرا غور کیجئے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بس اگر استغفار فرما دیں، نبی پاک شفاعت فرمائیں تو رب نے بخش دینا ہے، تو آقا آپ کو اذن تو بہت پہلے سے مل چکا ہے، اب ہم پر بھی کرم کر دیجئے، ہماری بھی شفاعت فرما دیجئے۔ کیا بات ہے اعلیٰ حضرت کی، اور کیا پیارا انداز ہے بھیک مانگنے کا۔ اللہ امام اہل سنت کے صدقے پیارے آقا کی شفاعت سے ہم سب کو بھی بہرہ مند فرمائے۔ بریلی کے تاجدار لکھتے ہیں
اذن کب کا مل چکا اب تو حضور ہم غریبوں کی شفاعت کیجیے۔ اذن کب کا مل چکا اب تو حضور، اذن کب کا مل چکا اب تو حضور، ہم غریبوں کی شفاعت کیجیے، ہم غریبوں کی شفاعت کیجیے۔ بہت خوبصورت انداز میں مسلک حق، مسلک اہل سنت کو بیان فرما رہے، اور عاشقان رسول کا جو مذہب ہے کیسا مہذب ہے یہ بھی ارشاد فرما رہے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجیے۔ یعنی ایمان کی تو جان ہے نا نبی پاک سے عشق، پلر آف اسلام، the soul of اسلام، روح اسلام کی نبی پاک سے محبت کرنا۔ میں نے سلسلے کے شروع میں بھی بخاری شریف کی حدیث بیان کی تھی کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ آقا کی تعظیم، آقا سے محبت، یہ تو ایمان کا تقاضا ہے۔ لیکن کچھ ایسے بھی لوگ آج کے دور میں آ گئے ہیں جو نبی پاک سے محبت، پیارے آقا کی تعظیم کو شرک کہتے ہیں۔ ارے ایسے مذہب کا کیا کرنا ہے جس میں نبی پاک کی تعظیم کو ہی شرک قرار دے دیا جائے؟ کتنے پیارے انداز میں ان باطل عقیدوں کا رد کر رہے ہیں کہ شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے۔ ارے حضرت مولا علی تو اپنی نماز تک وار دیتے ہیں تعظیم نبی میں کہ نبی پاک کے آرام میں خلل نہ ہو۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو غار ثور میں جان دے رہے ہیں تعظیم نبی میں کہ جان جاتی ہے تو چلی جائے، آقا کے آرام میں خلل نہ ہو۔ یہ تعظیم نہیں تھی، یہ عزت نہیں تھی، تو اور کیا تھا؟ تو ایسا کیسا مذہب ہو سکتا ہے جو پیارے آقا کی تعظیم کو شرک ٹھہرائے؟ ہمیں ایسا مذہب، ہمیں ایسا عقیدہ، ہمیں ایسے بلیف نہیں چاہیے۔ امام اہل سنت لکھتے ہیں شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجیے۔ شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجیے، اس برے مذہب پہ لعنت کیجیے۔ انہی بدبختوں اور انہی ظالموں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اعلیٰ حضرت۔ ظالموں، محبوب کا حق تھا یہی، ظالموں محبوب کا حق تھا یہی، عشق کے بدلے عداوت کیجیے۔ عداوت کہتے ہیں دشمنی کو، یعنی ان بدبختوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ جس حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے پیدا ہوتے ہی گناہگار امت کو یاد کیا، رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، معراج کی شب میں نہ بھولے، رات رات بھر جاگ کر ہمارے لیے دعائیں کی، آنسو بہائے، قبر میں بھی آج گناہگار امت کو یاد کر رہے ہیں۔ اور ان کا حق یہ ہے کہ ان کے عشق کی بات کرنے کی بجائے جو عشاق ہوں انہی پر فتوے لگائے جائیں اور انہی کو ڈی مورلائز کیا جائے۔ یہ کیسا عقیدہ اور یہ کیسا مذہب ہے؟ اعلیٰ حضرت انہیں گویا تنبیہ بھی کر رہے ہیں اور جھنجھوڑ بھی رہے ہیں کہ ظالموں، محبوب کا حق تھا یہی، عشق کے بدلے عداوت کیجیے۔ ظالموں، محبوب کا حق تھا یہی، ظالموں محبوب کا حق تھا یہی، عشق کے بدلے عداوت کیجیے، عشق کے بدلے عداوت کیجیے۔ اب اعلیٰ حضرت کے اس کلام کا خوبصورت مقطع ہے، اپنے روحانی بزرگ سے کیا پیارے انداز میں التجا کر رہے ہیں کہ میرے آقا حضرت اچھے میاں، میرے آقا حضرت اچھے میاں، ہو رضا اچھا وہ صورت کیجیے۔ کیا خوبصورت التجا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کتنے پیارے انداز میں اپنے خانوادے کو، اپنے مرشد کے گھرانے کو پکار رہے ہیں۔ اچھے میاں آپ کے بزرگوں میں سے ہیں۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ آپ تو اس میں بامسمہ ہیں، بہت اچھے ہیں، نیک ہیں، مجھ پر بھی ایسا کرم کر دیجئے کہ میں بھی اچھا ہو جاؤں، کوئی ایسی صورت بن جائے کہ اچھوں کی صحبت کے صدقے میں بھی اچھا ہو جاؤں۔ یہ اعلیٰ حضرت کا کیا شاندار انکساری والا انداز ہے۔ ورنہ امام اہل سنت تو وہ ہیں کہ جن کی تحریریں پڑھ کے، جن کے فتاوے پڑھ کے، جن کا کلام پڑھ کے آج بہت برے اچھے بن جاتے ہیں۔ اللہ تربت اعلیٰ حضرت پر کروڑوں انوار و تجلیات کی بارش برسائے اور امام اہل سنت اور قبلہ اچھے میاں کے برکت سے ہمیں بھی اچھا کر دے۔ کیا پیاری التجا ہے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں میرے آقا حضرت اچھے میاں، ہو رضا اچھا وہ صورت کیجیے۔ میرے آقا حضرت اچھے میاں،
اچھے میاں ہو رضا اچھا وہ صورت کیجئے، ہو رضا اچھا وہ صورت کیجئے، دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے۔ مدری چل کے ناظرین، انوکھا کلام، نرالا انداز۔ آئیے اس کلام کو ایک بار نثر میں بھی سن لیتے ہیں۔ دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات میں، ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات میں، چھیڑداں شیطان کا عادت کیجئے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، کیجئے چرچا انہی کا صبح و شام، کیجئے چرچا انہی کا صبح و شام، جانے کافر پر قیامت کیجئے، آپ درگاہ خدا میں ہیں وجیح، آپ درگاہ خدا میں ہیں وجیح، ہاں شفاعت بالوجاہت کیجئے، حق تمہیں فرما چکا اپنا حبیب، اب شفاعت بالمحبت کیجئے، اذن کب کا مل چکا اب تو حضور، اذن کب کا مل چکا اب تو حضور، ہم غریبوں کی شفاعت کیجئے، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے، ظالموں محبوب کا حق تھا یہی، ظالموں محبوب کا حق تھا یہی، عشق کے بدلے عداوت کیجئے، میرے آقا حضرت اچھے میاں، میرے آقا حضرت اچھے میاں، ہو رضا اچھا وہ صورت کیجئے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، اگلے سلسلے نغمات رضا میں ایک اور کلام رضا لے کر حاضر ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامل قار ہے، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامل قار ہے۔